بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس مکان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ اتنی رات گئے گھر سے باہر کسی کی یوں موجودگی غیر معمولی تھی۔ جیپ کے ہیڈ لیمپس کی روشنی دور تک جا رہی تھی۔ اسی طرح طاقتور انجن کی آواز نے بھی شاید اس شخص کو چونکایا تھا۔ اس نے مڑ کر بھڑکے ہوئے انداز میں جیپ کی طرف دیکھا۔ کچی اور ناہموار گلی کی وجہ سے میں ڈرائیونگ میں محتاط تھا۔ ہمارا درمیانی فاصلہ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شخص چند ثانیوں تک یوں ہی ہماری طرف دیکھتا رہا، پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر بہت تیزی سے پلٹا اور گھر کے دروازے میں غائب ہو گیا۔ شاید اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم اسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چند لمحوں میں ہم مولا داد کے گھر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر دروازے پر پہنچا تو مجھے اندر کچھ ہڑبونگ اور بھگدڑ کی سی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے زور سے دروازے کی کنڈی بجا ڈالی۔ ٹھہرو، ابھی آتے ہیں، اندر سے ایک اونچی آواز آئی۔ میرے لیے وہ جواب غیر متوقع تھا۔ اندر والے نے اتنی رات گئے ہونے والی دستک پر کسی پوچھ گچھ کے بغیر یوں جواب دیا تھا جیسے وہ پہلے سے کسی کی آمد کی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اندر سے آنے والی آوازوں میں یکا یک کمی واقع ہو گئی۔ وقت دھیرے دھیرے رینگتا رہا اور میں کھڑا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ انتظار کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا تو میں نے بے چینی کی دوبارہ کنڈی کھڑکا دی۔ اس بار ایک ادھیڑ عمر عورت نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا، جیسے وہ اندر پٹ سے لگی دوسری دستک کا انتظار کر رہی ہو۔ کون ہو تم؟ کس سے ملنا ہے؟ عورت نے سہمی ہوئی نظروں سے میرا اور پھر جیپ کا جائزہ لیتے ہوئے دقت سے پوچھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ دہشت سے اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ ہماری لڑائی ملک اور قوم کے غداروں سے تھی۔ ان کے لیے میرے دل کے کسی گوشے میں ہمدردی کی کوئی رمق موجود نہیں تھی، مگر وہ ان کے گھر کی ایک عورت تھی۔ اس کے لیے میرے پاس ادب احترام کے سوا کچھ نہیں تھا۔ غزالہ کو میرے مزاج کی اس کمزوری کا اندازہ تھا۔ میرا تذبذب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ جیپ سے اتر کر نیچے آ گئی۔ اندر سے برآمد ہونے والی عورت کسی درست اور کھردرے سوال کے انتظار میں خوف سے اپنے ہونٹوں پر بار بار زبان پھیر رہی تھی۔ مولا داد کہاں ہے؟ اسے باہر بلاؤ۔ غزالہ نے وہاں پہنچتے ہی عورت سے مطالبہ کیا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، پتہ نہیں کب واپس آئے گا، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ تم اندر جاؤ اور کسی مرد کو باہر بھیج دو، ہمیں ضروری بات کرنی ہے، غزالہ نے کہا۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں یا بچے ہیں جو سب سو رہے ہیں، ابھی اندر سے کسی مرد نے جواب دیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ اس بار میں سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ مولا داد تھا۔ جواب دیتے ہوئے عورت کی آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ تمہیں انتظار کرنے کا کہہ کر وہ چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا؟ غزالہ نے حیرت اور بے اعتباری سے پوچھا۔ دروازے پر تو ہم کھڑے ہوئے ہیں، بس چلا گیا، وہ پیچھے سے بھاگا ہے، تم سے ڈر گیا تھا۔ غزالہ نے شکست خوردہ نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر اس سے پوچھا اس کے ساتھ اور کون تھا؟ 5 آدمی تھے۔ عورت نے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگاتے ہوئے خود ہی سچ بولنا شروع کر دیا تھا۔ رات سے وہ سب کسی فون کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے آتے ہی پچھلے دروازے سے بھاگ گئے۔ میں دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ ایک مرتبہ پھر چوٹ ہو گئی تھی۔ یہاں سے بھاگ کر وہ کہاں گئے ہوں گے؟ غزالہ نے کس قدر تیزی سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، غزالہ کے لہجے پر وہ عورت روحانسی آواز میں بولی، سب بگڑے ہوئے لڑکے ہیں، کرشن نے اپنے ساتھ ان سب کو بھی خراب کر دیا ہے، منہ پھٹ ہیں، بات بات پر ہتھیاروں کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ اسی کے پاس گئے ہوں گے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اسی گھر کا ذکر کر رہی تھی جہاں سے ہم وہاں پہنچے تھے۔ اس گھر کو ہمارے لیے چوہے دان بنا کر وہ ٹولی مولا داد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تاکہ مراد کی طرف سے اشارہ ملتے ہی کوئی کارروائی کر سکے، مگر مراد کا فون نہ آنے کی وجہ سے ان کا سارا کھیل بگڑ کر رہ گیا تھا اور انہیں افراتفری کی حالت میں فرار ہونا پڑ گیا۔ وہ عورت خود بھی مولا داد اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیوں سے بدظن تھی۔ اس پر زیادہ دباؤ ڈالنا بے سود تھا۔ وہ انہیں برا بھلا کہتی اور ہمارے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ آخر کار ہم نے وہاں سے لوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں سے لوٹتے ہوئے ہم بہت محتاط تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے، مگر پھر بھی ایک موہوم سا خطرہ تھا کہ کہیں مولا داد اور اس کے 5 مسلح ساتھی پلٹ کر ہم پر حملہ نہ
کر دیں۔ ان کے لیے مراد ظریف کی آزادی اسی قدر اہم اور ضروری تھی جتنی ہمارے لیے سلطان شاہ کی رہائی تھی۔ ہم گلیوں سے نکل کر آخر کار سڑکوں پر آ گئے۔ اس دوران میں اول خان نے واپسی کے پروگرام کے پیش نظر حامد کو اپنے ٹرانسمیٹر پر سمجھا دیا تھا کہ اسے میرپور خاص میں ہی رکنا تھا تاکہ وہ دونوں لاشوں کے بارے میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرا کے وہ قصد مقامی کوتوالی کے سربراہ کے حوالے کر سکے۔ اپنے اس مختصر قیام میں اسے اس پروگرام کے کسی سرگرم کارندے کو بھی تلاش کرنا تھا جو اس الجھی ہوئی کہانی کے پوشیدہ گوشوں سے نقاب ہٹا کر پیش رفت کی کوئی راہ فراہم کر سکے۔ سر، اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو مار کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جیپ میں خاموش ہونے پر بخشل نے برائی ہوئی آواز میں کہا، ان میں سے کسی ایک کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے مگر جان بوجھ کر کی جانے والی غلطی بھول کی غلطی سے زیادہ سنگین ہوتی ہے۔ اول خان نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اب یہ بات بھول جاؤ، اس پر اسٹیشن 4 میں بات ہوگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اول خان کے ان الفاظ میں بخشل کے لیے تادیب کا پیغام پوشیدہ تھا۔ ایس ٹی ایف کے کارکنوں کے تمام تر اخلاص کے باوجود اس تنظیم کا جزا اور سزا کا ایک اپنا منظم نظام تھا جس سے کسی کو مفر نہیں تھا۔ مین روڈ پر پہنچنے کے بعد بخشل اور میر محمد ٹرک میں سوار ہو گئے اور ہمارا قافلہ واپسی کے لیے چل پڑا۔ شہر چھوڑنے سے پہلے ہمیں حامد کو مقامی تھانے میں اتارنا تھا۔ ہمیں تھانے کا محل وقوع معلوم نہیں تھا۔ ویران سڑکوں پر کہیں کوئی سپاہی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے مدد لی جا سکے۔ میں اندازے سے کشادہ تر راستوں پر جیپ چلاتا رہا اور ہم جلد ہی تھانے کے سامنے پہنچ گئے۔ اول خان نے خود افسران سے ملنا کرینِ مصلحت نہیں سمجھا۔ گاڑی میں سلطان شاہ بے ہوش تھا۔ مراد ٹرک کے فرش پر سخت زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اسے یہ جان کر سخت صدمہ ہوا تھا کہ اس سے کوئی کام لیے بغیر ہم لوگوں نے سلطان شاہ کو رہا کرا لیا تھا۔ وہ رہ کر اونچی آواز میں مغالطات بک رہا تھا۔ سینٹر پولیس افسران لازمی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اول خان کے لیے اخلاقی طور پر لازم ہوتا کہ ان کے ہر سوال کا جواب دے اور یوں ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی۔ حامد کو خاموشی سے تھانے کے باہر چھوڑ کر ہم تیزی سے آگے نکلتے چلے گئے۔ سلطان شاہ کی کہانی زیادہ پور پیج نہیں تھی۔ اس نے پہلی بار ہیر آباد کے علاقے میں واقع صحرا کے دفتر کا طواف کیا تو بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ کچھ نادیدہ نگاہوں نے صحرا میں اس کی دلچسپی کا اندازہ لگا لیا ہے۔ جب وہ مراد ظریف کی موجودگی کا کھوج لگانے کے لیے دوبارہ اس علاقے میں پہنچا تو اس کی گاڑی پہچان لی گئی۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ صحرا کا کوئی آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ ہیر آباد کے علاقے سے نکل کر اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے اسے اوورٹیک کیا اور سائیڈ دبا کر اسے گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا۔ موٹر سائیکل پر وہ دو صحت مند اور لڑاکا قسم کے لڑکے سوار تھے۔ انہوں نے سلطان شاہ کی کار کے عین سامنے موٹر سائیکل روکی اور جارحانہ تیوروں کے ساتھ قریب آ کر اس پر الزام لگایا کہ اس نے ان کی موٹر سائیکل کو سائیڈ ماری تھی۔ وہ الزام سراسر بے بنیاد تھا۔ سلطان شاہ مشتعل ہو گیا لیکن اسے اپنی نشست چھوڑ کر نیچے اترنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ایک لڑکے نے بہت نپے تلے انداز میں اس کی داہنی کن پٹی پر زوردار مکہ رسید کیا اور وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بے ہوشی کی گہری دلدل میں اترتا چلا گیا۔ وہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ راہ گیروں میں سے کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ کوئی کچھ سمجھ لیتا شاید تب بھی سلطان شاہ کا ساتھ دینے کی ہمت نہ کر پاتا کیونکہ دونوں لڑکے شکل و صورت سے ہی بدماش معلوم ہو رہے تھے۔ سلطان شاہ کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ کسی کمرے میں بند تھا۔ تھوڑی دیر بعد دو آدمی اس کے سر پر مسلط ہو گئے۔ اس وقت تک اسے علم نہیں تھا کہ وہ کون تھے لیکن کراچی پہنچنے اور ہوش میں آنے کے بعد اس نے مراد کو شناخت کر لیا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی گوپال چند ہی ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں اس سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ کن لوگوں میں سے تھا اور بار بار صحرا کے دفتر کے گرد کیوں دیکھا جا رہا تھا۔ سلطان شاہ کو اس معاملے کی سنگینی کا پورا ادراک تھا کہ وہ ان دونوں کا تشدد سہ کر بھی اڑا رہا کہ وہ صحرا کے وجود تک سے ناواقف ہے اور اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کراچی کا ایک ٹرانسپورٹر
ہے جو کسی سے ادھار کی رقم وصول کرنے کے لیے حیدرآباد آیا ہوا ہے۔ مراد نے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو اس کا مقروض تھا۔ سلطان شاہ کے پاس اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے کوئی نام اور پتہ نہیں تھا۔ اس پر مکوں اور تھپڑوں کی برسات شروع ہو گئی۔ اسے حیدرآباد سے میرپور خاص منتقلی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اس نے یہ ضرور بتایا کہ اگلی بار وہ ایک مختلف کمرے میں تھا جہاں ایک خوش رو اور دراز قامت شخص اس کے مقابل تھا۔ وہ بھی سلطان شاہ سے گھما پھرا کر مختلف سوال کرتا رہا، لیکن اس نے سختی کے ساتھ اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ اس کے واپس نہ لوٹنے پر غزالہ ہوٹل سے ہی ہم لوگوں سے رابطہ کرے گی اور ہم اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ اس خوش فہمی میں وہ آسانی سے 2-4 روز گزار سکتا ہے۔ اس کی وہ توقع جلد ہی پوری ہو گئی۔ قید کے دوران میں اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ ہر باز پرس کے بعد وہ لوگ اسے کھانے پینے میں کوئی ایسی دوا دے دیتے تھے کہ جس کے زیر اثر وہ طویل بے ہوشی کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس طرح اسے اپنے دشمنوں کے بارے میں کچھ جاننے کا موقع نہیں مل سکا، مگر اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ زیادہ تشدد سے محفوظ رہا۔ تم خوش نصیب ہو کہ انہوں نے تمہارے ہاتھ پیر نہیں توڑے۔ سلطان شاہ کی باتیں سن کر ویرا نے برجستہ کہا، انہوں نے تمہیں بہت احتیاط سے ایک دیوار گیر تجوری میں بند کیا ہوا تھا، ہم نے تمہیں وہیں سے برآمد کیا تھا۔ تجوری میں سلطان شاہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ حیرت ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی تجوری بھی ہے۔ حیدرآباد میں صحرا کے دفتر سے ایسی بے سر و سامانی ٹپکتی ہے کہ اس NGO پر رحم آتا ہے۔ وہ ان کا ڈرامہ ہے، ورنہ مراد کی بہت زیادہ مالی وسائل دستیاب ہیں۔ غزالہ نے کہا، آج کل وہ چاہے تو فریڈم انٹرنیشنل سے زیادہ شاندار دفتر بنا سکتا ہے۔ اب تو اس کے چاہنے یا نہ چاہنے کا قصہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ وہ بولا، وہ تمہارا قیدی ہے۔ مجھے حسرت ہے کہ اس کے پیچھے حیدرآباد جانے کے باوجود میں اس پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسے کہاں رکھا گیا ہے؟ وہ یہیں مائکرو سینٹر کے تہہ خانے میں ہے جہاں مقبول چودھری نے اکرم الہی کو قید کیا ہوا تھا، میں نے بتایا۔ اب تک اس کے سارے کسبل نکل چکے ہوں گے۔ اپنی سرگرمیوں کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تم سے زیادہ ڈھیٹ ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ انہوں نے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، لیکن اس کا حال ابتر ہے۔ کراچی آنے کے بعد اس پر مایوسی غالب آ رہی ہے، پھر بھی وہ خاموش ہے۔ اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، اب میں دل کھول کر اس کی خبر لوں گا۔ سلطان شاہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولا، ابھی اس کو بالکل نہ چھیڑنا، میں نے جلدی سے کہا۔ کراچی واپس آنے تک اسے یہ غلط فہمی تھی کہ ہم لوگوں کا تعلق فوج سے ہے۔ وہ حیران ہے کہ ابھی تک کوئی باوردی فوجی اس کے سامنے نہیں آیا۔ تذبذب اور خلش کے باعث وہ جلد ہی بکھر کر رہ جائے گا۔ میرا خیال تم سے مختلف ہے، اس وقت وہ زخمی ہے۔ گرم لوہے پر چوٹ پڑتی ہے تو زیادہ اثر کرتی ہے، یہ سب بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ فی الحال تم آرام کرو، اب وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ میرپور خاص سے ہم لوگ صبح 9 بجے کے بعد ہی کراچی پہنچ گئے تھے۔ دوران سفر سلطان شاہ مسلسل بے ہوش رہا تھا۔ وہ لوگ اسے بے ہوشی کے ایسے لمبے ڈوز دیتے رہے تھے کہ وہ بار بار ہوش میں آ کر انہیں پریشان نہ کر سکے۔ یہ مشورہ اول خان کا تھا کہ مراد ظریف کو اسٹیشن 4 کے بجائے مائکرو سینٹر کے تہہ خانے میں رکھا جائے۔ جب سے امریکیوں کے بارے میں STF کی پالیسی میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ جب تک وہ کھل کر سامنے نہ آئے ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اول خان کچھ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بڑوں کے سامنے یہ جواز تو پیش کر سکتا تھا کہ سلطان شاہ کے اچانک غائب ہو جانے کے باعث اسے اپنے قابل ذکر نفری کے ساتھ حیدرآباد اور پھر میرپور خاص تک جانا پڑ گیا، لیکن وہ کراچی میں مامور CIA کے چیف جان اسمتھ کے منظور نظر کو خود سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسپیشل ٹاسک فورس کے اندرونی معاملہ تھا، اسے اول خان ہی بہتر سمجھتا تھا۔ میں نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اول خان مراد ظریف کو ہمارے ساتھ مائکرو سینٹر چھوڑ کر چلا گیا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم طویل سفر کی تکان اتارنے کے لیے کمروں میں جا گھسے۔ یہ سلسلہ سلطان شاہ کی بے ہوشی کا دورانیہ ختم ہونے پر منقطع ہوا اور تینوں اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ سلطان شاہ پر اپنی ناکامی کی خفت طاری تھی یا وہ مراد ظریف کے خلاف کچھ زیادہ ہی مشتعل تھا کہ وہ اسی وقت تہہ خانے میں جانے پر مصر رہا۔ غزالہ ایک خانہ دار خاتون کی طرح کچن سنبھالنے کے لیے چل دی۔ میں ویرا اور سلطان شاہ کے ساتھ تہہ خانے کی طرف ہو لیا۔ نیچے جاتے ہوئے ہم پہلی منزل پر اکبر علی کی مزاج پرسی کے لیے رکے۔ اس کا زخم بہتر
بدتر ہو رہا تھا، اسے خوشی ہوئی کہ اس سے کام لینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی فکر بھی تھی۔ تہہ خانے میں مراد مسحری پر اپنی دونوں ٹانگیں پھیلائے کسی معذور آدمی کی طرح پڑا ہوا تھا۔ پھر آگے ہمیں دیکھتے ہی اس نے زہریلے لہجے میں کہا، تم لوگ بہت شفاق ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، ہم ہر شخص سے وہی سلوک کرتے ہیں جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ تم جھوٹے ہو، میں اب تک تمہیں غلط سمجھ رہا تھا، فوج سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، ویسے تم نے اتنی باریک بات کیسے سمجھ لی؟ ویرا نے مضحکہ اڑاتے ہوئے پوچھا۔ تم سب سادہ کپڑوں میں تھے، یہاں بھی کوئی وردی والا نہیں ہے، تم فراڈ ہو۔ سلطان شاہ نے اس کے بائیں پیر کو جھٹکا دیا اور درد کی لہر سے مراد اچانک چیخ پڑا۔ سلطان شاہ نے کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم وردی والوں کی قید میں نہیں ہو، وہ اب تک تمہاری کھال میں بوس بروا چکے ہوتے۔ میں سب سمجھ رہا ہوں، وہ کراہتے ہوئے بولا، تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، پکے حریص اور لٹیرے ہو، مقبول چودھری کو ہٹا کر فریڈم انٹرنیشنل پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، اسی لیے میں تمہاری آنکھوں میں کھٹک رہا ہوں، کیونکہ تم خود بھی یہی خواب دیکھ رہے تھے۔ میں نے زہریلی ہنسی کے ساتھ کہا، صحرا کے نام پر فریڈم والوں سے مال لوٹ کر اپنی جیبیں بھرنا چاہ رہے تھے، مگر اب تمہارا یہ خواب بکھر کر رہ گیا ہے۔ کل تک مقبول چودھری یہاں مائکرو سینٹر میں موجود تھا، آج یہاں تمہارا راج ہے، یاد رکھنا کہ تمہارا یہ ذلیل منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ میری اور مقبول چودھری کی پشت پر بہت مضبوط ہاتھ ہے، وہ تمہارے حلق سے سب کچھ نکال لے گا۔ کہاں کی ہانک رہے ہو؟ تمہیں کس مضبوط ہاتھ پر گمانڈ ہے؟ سلطان شاہ نے مسحری کے سرانے جا کر مراد دریب کے مجروح اور متورم چہرے پر سختی سے ایک ہاتھ جڑ دیا اور وہ بلبلا اٹھا۔ مقبول کل یہاں بیٹھا ہوا تھا، مگر بتانے والے نے مجھے بتا دیا تھا کہ مائکرو سینٹر پر کوئی قبضہ کر چکا ہے، میں اسی لیے اندر نہیں آیا تھا، تمہارے لیے فضا میں بارود کی بو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ دھنی رام کی بے یارو مددگار لاش بھی چھوڑ بھاگے تھے۔ ویرا نے لقمہ دیا، لڑائی میں یہ ہوتا رہتا ہے، شاید تم نے مقبول چودھری کو زیر کر لیا ہو، مگر میں اس کی طرح آسان چارہ ثابت نہیں ہوں گا۔ تم دیکھ لینا کہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا، تم موت مانگو گے مگر موت خود تم سے پناہ مانگے گی۔ اس کے دماغ میں جان اسمتھ کی حمایت کا غرور گھسا ہوا تھا جس کا زائل ہونا ضروری تھا۔ میں نے درست لہجے میں کہا، سنو ایم جی، مجھے معلوم ہے کہ تم کئی باپوں کی اولاد ہو، تمہارا پہلا باپ وہ تھا جو شاید تمہارے پیدا ہوتے ہی شرم اور صدمے سے مر گیا ہوگا، دوسرا اکرم الہی تھا جس نے تمہیں دولت مندی کی راہ دکھائی، تیسرے مقبول چودھری تھا جس نے تمہیں گود لیا، اور چوتھا وہ گورا ہے جس نے اب تمہارے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ تمہاری پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہے، تمہیں اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ میری زبان سے ترتیب بار وہ سب سن کر مراد سکتے کسی حالت میں رہ گیا، پھر اس کے دانے سے کمزور سی آواز برآمد ہوئی، ایم جی، اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے تم نے بات کی تھی، تم پہلے مقبول چودھری کے خاص آدمی بن کر مجھے بہلاتے رہے، اور جب میں تمہارے جال میں نہیں آیا تو تم خود آواز بدل کر مقبول چودھری بن گئے۔ تم مسلسل میرا پیچھا کر رہے ہو، غیر ملکی ٹکڑوں پر پلنے والوں کا پیچھا کرنا ہماری ہابی، اور تم تو بالکل آوارہ کتے ہو۔ جانتے بوجھتے ہوئے جان اسمتھ کے پاس گئے تھے تاکہ اس ملک کی بے کنی کے لیے اس سے تازہ ہدایت لے سکو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ سلطان شاہ نے پھر بے رحمی سے اس کی ٹانگ ہلائی اور وہ اذیت سے دوہرا ہو گیا۔ سلطان شاہ دانت پیستے ہوئے بولا، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تم باہر کے پیسے پر پلنے والے غدار ہو جس کی سزا موت سے بھی کچھ زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، میں نے باہر سے کوئی رقم نہیں لی، فریڈم انٹرنیشنل والے صحرا کی مدد کر رہے تھے، وہ بھی اسی غلیظ جوہر سے سیراب ہو رہے تھے جس میں تم ڈبکیاں لگا رہے ہو۔ میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر باہر سے کوئی مدد نہیں لی، اس کے آسان خطا ہونے لگے۔ تم اعتراف کر چکے ہو کہ تم بیچ کے آدمی تھے۔ میں نے صفاقی سے کہا، اکرم اور مقبول سے رقم لیتے تھے اور اپنا کمیشن کاٹ کر کرشن کو بڑھا دیتے تھے۔ یہ سفید جھوٹ ہے، اگر اسے سچ مان لیا جائے تب بھی تم سازشی ہو۔ تمہیں معلوم تھا کہ کرشن اس پیسے سے نیا چھور میں ایک مفت تربیتی کیمپ چلا رہا ہے، ہتھیاروں کے استعمال اور دہشت گردی کی تربیت دینے والا۔ وہ کیمپ ملک کے دوستوں کا نہیں ہو سکتا، وہاں ظلم اور زیادہ
زیادتی کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی تعلیم دی جاتی ہے، ظلم کرنے کا سبق نہیں دیا جاتا۔ تم جھوٹے ہو۔ چمن علی کی تحریروں سے تم کیا کام لے رہے تھے؟ آخر کار میں نے وہ نام بھی لے ڈالا۔ مراد کی آنکھوں میں دہشت سمٹ آئی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، گوپال چند تمہارا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ دھنی رام جیسا قاتل اور ڈاکو تمہارا وفادار کیوں تھا؟ مولا داد کے گھر پر بیٹھے ہوئے 5 مسلح آدمی کل رات بھر کیا کر رہے تھے؟ مسحری پر پڑے ہوئے مراد کی پیشانی پر پسینے کی موٹی موٹی بوندیں ابھر آئیں۔ تم بہت کچھ معلوم کر چکے ہو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ پانی میرے سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ میں غدار اور نمک حرام نہیں ہوں، میں دولت کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ زندگی بھر کی محرومیوں نے میری آنکھوں پر پردے ڈال دیے تھے، میری اس بھول کو معاف کر دو۔ معافی۔ سلطان شاہ یک بیک بفر گیا۔ اس نے مراد کی ایک ٹانگ پکڑ کر اسے مسحری سے نیچے گھسیٹ لیا۔ تہہ خانے کے محدود فضا مراد کی دلدوز چیخوں سے لرز اٹھی۔ اس کا سر خاصے زور سے فرش سے ٹکرایا تھا۔ میرا بس چلے تو تمہیں اسی طرح گھوڑے کے سم سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا جائے۔ سلطان شاہ نے آخری جھٹکا دے کر اس کی ٹانگ چھوڑ دی۔ اس سے سوکھتے ہوئے زخموں سے دوبارہ تازہ خون جاری ہو گیا۔ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ تم مجھے گولی ہی مار دو۔ وہ روتے اور کراہتے ہوئے بولا، اتنی آسان موت تمہیں نہیں مل سکتی۔ سلطان شاہ گرایا، سب کچھ اگل تو کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ میں نے تمہیں ہر بات بتا دی ہے، کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو تو وہ بھی پوچھ لو۔ اکرم الہی اور مقبول چودھری نے تمہیں کیا کام سونپا ہوا تھا؟ میں نے سگریٹ سلگا کر سوال کیا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار عود کر آئے، کیونکہ وہی اس کی سب سے کمزور راگ تھی۔ سوچ کر جواب دو گے تو جھوٹ بولو گے۔ سلطان شاہ نے اسے گورتے ہوئے کہا، بس فل بدی بولنا شروع کر دو۔ وہ ایک پرائیویٹ یوتھ فورس قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ تھوک نکل کر بولا، پوری بات بتاؤ۔ ویرا تجسس آمیز لہجے میں گرجی، کوئی فرضی کہانی سوچنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے ان سے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ اس فورس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، مگر میں جانتا تھا کہ وہ کوئی نیک اور اچھا کام نہیں ہوگا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی بڑا منصوبہ پرورش پا رہا تھا۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، تم جھوٹے ہو۔ کسی مقصد کو سامنے رکھے بغیر ایسی تربیت کا آغاز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ تربیت لینے والوں کو ہر ظلم اور زیادتی کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور گوریلا کارروائیوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف تم دور افتادہ اور پسماندہ دیہی علاقوں میں دستاویزی فلموں کے ذریعے ظلم اور زیادتیوں کو اجاگر کرتے پھر رہے تھے۔ صحرا کے ذریعے انہیں بتا رہے تھے کہ شہروں میں بسنے والے کس طرح ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ پھر بھی تم اتنے معصوم ہو کہ ان کا پورا منصوبہ نہیں سمجھ سکے۔ ویرا نے میری بات آگے بڑھائی، میں سب کچھ سمجھ رہا تھا، مگر اس بارے میں ان سے کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ تم الو کے پٹھے ہو۔ سلطان شاہ نے گرا کر اس کی پسلیوں میں ٹھوک کر رسید کی، ہمیں الفاظ کے گورکھ دھندے میں الجھانے کی کوشش مت کرو۔ ہم ہر قیمت پر تمہاری زبان سے سچ اگلوانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پسلیاں دبا کر کراہتے ہوئے کہا، صحرا کو میں نے بہت محنت سے قائم کیا تھا، وہ میری ذاتی NGO تھی۔ لوگ ستار عیدی کو تھیلے بھر بھر کر بے حساب رقمیں دیتے ہیں، مجھے کہیں سے کوئی مدد نہیں مل سکی۔ جب اکرم سے مدد ملی تو اس کے ساتھ کلنک کے داغ لگے ہوئے تھے، میں نے جانتے بوجھتے ہوئے سب کچھ قبول کر لیا۔ کرشن یوتھ فورس بنانے میں مصروف ہو گیا۔ یوتھ فورس اندرونی علاقوں میں شورش کے لیے قائم کی جا رہی تھی۔ اس کے لیے احتجاج اور بے چینی کی فضا تیار کرنے کا کام میری صحرا کر رہی تھی۔ صحرا کے تنخواہ دار آدمی دور دراز علاقوں میں جا کر تھوڑی سی امداد کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سا زہر انڈیل آتے تھے۔ گڈ، سلطان شاہ نے احتجاجیہ انداز میں کہا، اب تم راہ راست پر آئے ہو۔ اس کے لیے تم نے ڈاکوؤں اور قاتلوں کو بھی اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیا تھا؟ ویرا نے پوچھا۔ مجبوری تھی، برے کاموں کے لیے برے لوگوں سے ہی ابتدا کرنی پڑتی ہے، بعد میں دوسرے لوگ بھی آنے لگے تھے، اچھے لوگوں کو تم اپنی راہ سے ہٹاتے رہے۔ سلطان شاہ نے پہلو بدل کر سوال کیا، بلا وجہ میں نے کسی کی نکسیر تک نہیں پھوڑی، کیونکہ میں نے خود وقت کی بہت مار کھائی ہوئی ہے۔ غلام رسول کو کس نے مارا تھا؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ میں GR بیمبرو کی بات کر رہا ہوں، میں نے وجہ کے بغیر کسی کی نکسیر تک نہیں پھوڑی۔ اس نے اپنی پچھلی بات
दोहराते हुए कहा और अपना रास्ता काटने वाले को माफ नहीं किया। मेरा मोबाइल फोन नंबर गिने चुने दोस्तों के पास था। जब इस पर तुम में से किसी ने मकबूल चौधरी का पैगाम दिया तो मैंने छानबीन शुरू कर दी कि मेरा नंबर बाहर कैसे निकला। मुझे पता चल गया कि GR मेरे बारे में छानबीन करता फिर रहा है, वो इन्फॉर्मर था। मैंने इसे मरवा दिया। इसने खामोश होकर फर्शी कालीन पर अपनी पोजीशन कदरे तब्दील की, फिर अपनी बात जारी रखी। मैं ट्रक में भी तुमको बता चुका हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बगावत, कत्ल और गद्दारी जैसे जुराइम की सजा जानता हूँ, मगर खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए मेरे सामने कोई राह नहीं रही। मैंने अपने 35 साल जिंदगी में कई वक्त फाकों से काटे हैं। मैं इस जिंदगी से उकता गया था। बरसों मैंने दो के सिवा तीसरे जोड़े की सूरत नहीं देखी। पूरे हैदराबाद की खाक पैदल छानी है। रक्शे और टैक्सियों का सफर मेरे लिए एक ख्वाब था, क्योंकि मेरी जेबें हमेशा खाली होती थी। अकरम की पेशकश पर मैंने आंखें बंद करके खुद को तकदीर के हवाले कर दिया। आज मेरी जेबें भरी हुई हैं और मैं पजेरों का मालिक हूँ, और तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कभी मलामत नहीं करता। सुल्तान शाह ने चुभते हुए लहजे में पूछा। वो यकायक बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया। साईं, तुम किस ज़मीर की बात करते हो? पेट 4 दिन तक खाली रहे तो सबसे पहले भूखे का ज़मीर मर जाता है, वो खुद नहीं मरता, डीट बनकर जिंदा रहता है। मैंने भी इसी तरह जिंदा रहना सीखा है। और अभी मजीद जिंदा रहना चाहते हो? वीरा ने तन से कहा। हाँ, और मैं इसके लिए हर कीमत अदा करने पर तैयार हूँ। अपना सब कुछ दे दूंगा। खाली हाथ जिंदा रहकर तुम क्या करोगे? फिर वही 2 जोड़े शहर की खाक और कई दिनों की भूख तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। जिंदगी रही तो फिर कोई मौका मिल जाएगा। अब मैंने जिंदगी के दोनों रूप देख और परख लिए हैं। अपनी जिंदगी की ये कीमत तुमसे अदा करना चाहते हो? वीरा ने तमस्कर अमेज लहजे में सवाल किया। तुमको इस बार इसने बिला तरद्दुद जवाब दिया। मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूँ, तुम्हारा कैदी हूँ। मुझे पता चल चुका है कि तुम फौजी नहीं हो। मैं आजादी के लिए हर कीमत अदा करने पर आमादा हूँ। शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि हम तुम्हारी तरह दौलत के भूखे या जरूरतमंद नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम मकबूल चौधरी की NGO पर कब्जा करके माला माल हो चुके हो, लेकिन दुनियावी दौलत ऐसी शय है कि जिसकी तलब की कोई हद नहीं होती। पराई दौलत थोड़ी हो तो बहुत ज्यादा मालूम होती है। अपना माल कितना ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, हमेशा कम लगता है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ कि मुझसे कोई सौदा कर लो। इसने हम तीनों के सामने वाकई हाथ जोड़ दिए और वीरा के होंठों पर हकारत अमेज मुस्कुराहट फैल गई। दुनिया में हर एक दौलत के लिए नहीं जीता। वीरा ने मेरे और सुल्तान शाह की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ लोग इन जैसे भी हैं जो दौलत को हर वक्त जूती की नोक पर रखते हैं और फिर भी सदा खुश रहते हैं। बात किसी और रुख पर निकलती जा रही थी। मैंने दखल अंदाज होते हुए मुराद से कहा, ये बताओ कि तुम्हारे साथ ज्यादा हिंदू क्यों हैं? हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान साथ हैं। बस इत्तेफाक है कि वो तुमको ज्यादा नजर आते हैं। कृष्ण कुमार और गोपाल के अलावा धनी राम भी तुमसे बहुत करीब था। मैंने इसे याद दिलाया। पाकिस्तान में एक से एक मुहब्बे वतन हिंदू रहता है, मगर इनमें खूबी ये है कि वो इस बारे में कभी जज्बाती नहीं होते। हर बात बहुत सब्र और सुकून से सुनते हैं, इसलिए इनसे बात करने में आसानी रहती है। जब वो पूरी बात सुन लेते हैं तो जरा आसानी से काबू में आ जाते हैं। गोपाल चंद से मैं अपने दिल की हर बात कर लेता हूँ, मगर चमन अली से नहीं कर सकता। हालांकि वो दोनों अमेरिका के पड़े हुए और आजाद ख्याल हैं। वीरा ने फिर टांग अड़ा दी। तुम्हें जो मंसूबा दिया गया था, इसका टारगेट और टाइम शेड्यूल क्या था? मैंने पूछा। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। इसने अपनी पसलियां सहलाते हुए पलकें झपकाई। जॉन स्मिथ भी तुम्हें उम्र पर मुफ्त वजीफा नहीं दे सकता। हर मंसूबे का कोई वक्त और हदफ होता है, कारकर्दगी मयार होता है। तुम्हारी इन सब तैयारियों के बाद वो कब तक और क्या करना चाहते हैं? हमारे टारगेट का इन्हिसार कृष्ण पर है। वो नया छोर के जंगलों में छोटा सा कैंप चला रहा है। अभी तक 150 लड़के तैयार हुए हैं। जिस दिन हमारी यूथ फोर्स के 3000 आदमी तैयार
ہتھیار ہوں گے سب کو پتہ چل جائے گا یوتھ فورس میدان میں آ چکی ہے۔ ہتھیار اٹھا کر میدان میں اتر آنے کو بغاوت کہا جاتا ہے۔ کیا تم اسی کی تیاریاں کر رہے ہو؟ تم اسے جو نام چاہو دے لو۔ جان اسمتھ لوگوں کو ظلم اور نا انصافی کے خلاف منظم کرنا چاہتا ہے۔ جان اسمتھ دوسرے ملک اور بر اعظم کا باشندہ ہے۔ اسے یہاں کے مظلوموں سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ کیا اسے امریکہ کے مظلوم اور پسے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے جو کڑکتے ہوئے جاڑوں کی سرد راتیں گتے کے ڈبوں میں بند ہو کر گزارتے ہیں اور طوفانی بارشوں سے بچنے کے لیے عظیم الشان فلائی اوورز کے نیچے پناہ لیتے ہیں؟ اس بار ویرا نے بہت مناسب مثالیں دیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔